لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے. اس بار ہم پیش کر رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. جی ہاں، حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں صرف ایک بار ہی فرض ہے. اس لیے اس کی ادائیگی کے طریقے کو جاننے کی ہر فرد کوشش نہیں کرتا. لیکن جب حج کا سفر درپیش ہوتا ہے تو اس وقت فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب کیا کریں. ایسے لوگوں کے لیے ایک گراں قدر نعمت ہے. خاص طور پر ان پڑھ طبقے کے لیے تو یہ لازم و ملزوم کی سی حیثیت رکھتا ہے. پڑھے لکھے لوگ تو کسی نہ کسی طرح کچھ پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، لیکن ان پڑھ طبقے کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے. دارالسلام اسٹوڈیو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس بار بھی ضعیف اور غیر مستند باتوں سے احتراز کرتے ہوئے پوری تحقیق اور ریسرچ کے بعد ہی پیش کر رہا ہے. اب بغیر کسی تاخیر کے میں بات شروع کرتا ہوں. پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے. پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ استطاعت سے کیا مراد ہے. صاحب استطاعت وہ شخص ہے جس کے پاس اپنی حاجت سے زیادہ مال ہو، یعنی اس کے رہنے کے لیے مکان، لباس اور گھر کے اسباب کے علاوہ اتنا مال ہو کہ سواری پر مکہ مکرمہ جائے اور گھر واپس آ سکے. اگر وہ مقروض ہے، اسے کسی کا قرض دینا ہے، تو پہلے اس سرمایہ میں سے وہ قرض تفریق کیا جائے گا. اس کے بعد اگر اتنا سرمایہ بچتا ہے کہ اس کے سفر حج کے اخراجات پورے ہو سکیں اور واپس آنے تک اس کے اہل و عیال کے لیے بھی خرچ موجود ہو، تو ایسا شخص صاحب استطاعت ہے. عام طور پر یہ بات بہت مشہور ہے کہ اگر گھر میں غیر شادی شدہ جوان بچی یا بچیاں موجود ہوں تو ایسے آدمی پر حج فرض نہیں جب تک کہ ان کی شادیاں نہ ہو جائیں. یہ بات بالکل غلط ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ حج پر جانے سے پہلے لڑکی کے جہیز کے لیے سرمایہ الگ کر کے جائے. ایسی کوئی بات بھی نہیں، اس لیے کہ جہیز شرعاً ضروری ہی نہیں. اوپر بتائے گئے حساب سے اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پر حج فرض ہے. اب اس میں تاخیر کرنے والا گناہگار ہے. ایک اور ضروری بات، اگر عورت کے پاس اپنی آمدنی یا سرمایہ نہ ہو تو صاحب استطاعت نہیں. یا پھر یہ کہ مرد حج پر جائے اور اس کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جا سکتا ہے تو ضرور لے کر جائے. تاہم مرد کو یہ جائز نہیں کہ اپنے حج میں اس لیے تاخیر کرے کہ بیوی کو ساتھ لے جانے کے لیے سرمایہ جمع کرنا ہے. اسی طرح اگر عورت کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ اسے بیچ کر اپنے خاوند کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے یا اپنے خاوند کے اخراجات بھی ادا کر سکتی ہے تو ایسی عورت پر حج فرض ہے. حدیث شریف کی مشہور کتاب مسند احمد میں ہے کہ فریضہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرو. کسی کو بات کی کیا خبر، کوئی مرض پیش آ جائے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے. بعض لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں. عورت تنہا حج پر نہیں جا سکتی. اس کے ساتھ خاوند یا کسی محرم، مثلا باپ، بیٹا، بھائی، چچا یا ماموں وغیرہ کا ہونا شرط ہے. حج کی فرضیت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور لوگوں کے ذمے ہے کہ جو استطاعت رکھے وہ اللہ ہی کے لیے بیت اللہ کا حج کرے، اور جس نے انکار کیا پس اللہ جہاں والوں سے بے پرواہ ہے. یہ بھی سن لیں، حج زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے. حج کرنے والے کو کیا درجہ ملے گا، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
جس نے اللہ تعالی کے لیے حج کیا اس میں کوئی فحش بات یا برائی کا کام نہ کیا تو وہ اس دن کی طرح واپس لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی اس کے تمام گناہ جھڑ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور یعنی اطاعت اور فرما برداری اور نیکیوں سے بھرپور حج کی جزا جنت ہے۔ آپ لوگ جو آج یہاں جمع ہوئے ہیں ارکان حج اور مسائل حج سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس کا بھی آپ کو بہت اجر ملے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا، اے لوگو مجھ سے احکام حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے میں اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں۔ یہ بھی سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ حج کا سفر پاک مال سے کیا جائے، ناجائز آمدنی، رشوت، سود اور دیگر حرام ذرائع سے کمائی ہوئی دولت سے اگر حج کیا تو اللہ تعالیٰ اس حج کو قبول نہیں کرے گا۔ حج 3 قسم کا ہے، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ ان تینوں اقسام کی وضاحت سے پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ میقات کیا ہے، کیونکہ ان کی وضاحت کے دوران میقات کا لفظ آئے گا۔ میقات کی 2 قسمیں ہیں، میقات زمانی، میقات مکانی۔ میقات زمانی کا مطلب ہے حج کا وہ زمانہ جس میں احرام باندھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہے۔ حدیث شریف میں ہے حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ مطلب یہ کہ حج کا احرام باندھنے کے یہی مہینے ہیں۔ اب رہا میقات مکانی، تو اس کا مطلب ہے وہ مقامات جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، یعنی حج یا عمرہ ادا کرنے والا شخص بغیر احرام ان مقامات سے نہ گزرے۔ وہ مقامات یہ ہیں، ذوالحلیفہ، یہ مقام اہل مدینہ کے لیے ہے، مدینے سے تقریباً 6-7 میل کے فاصلے پر ہے اور آج کل بیر علی کے نام سے مشہور ہے۔ اہل مدینہ کے لیے اور جو بھی ذوالحلیفہ سے گزرے اس کے لیے یہ مقام میقات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی جگہ سے احرام باندھا تھا۔ ذات العرق، یہ اہل عراق کے لیے ہے، عراق اور ایران کے لوگوں اور اس جگہ سے گزرنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ میقات ہے۔ جحفہ، یہ اہل شام کے لیے ہے۔ یہ عہد نبوی میں یہودیوں کی ایک بستی تھی جو ویران ہو گئی تھی۔ جو لوگ مصر، شام اور مغربی ممالک سے حج و عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ قرن المنازل، یہ اہل نجد کے لیے ہے، آج کل یہ بستی السیل کے نام سے مشہور ہے۔ یلملم، یہ اہل یمن کے لیے ہے، آج کل اس کا نام السعادیہ ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، چین اور ہندوستان وغیرہ کے لوگ یا جو بھی یہاں سے گزرے سب اس جگہ سے احرام باندھتے ہیں۔ جو لوگ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں وہ جہاز پر سوار ہونے سے قبل ہی احرام کا لباس پہن لیں گے، لیکن احرام کی نیت اور تلبیہ کے الفاظ میقات پہنچنے پر ہی شروع کریں گے۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں، ان مقامات پر یا ان سے اندر رہنے والے لوگ اپنی اپنی رہائش گاہ ہی سے احرام باندھتے ہیں۔ مثلا جو لوگ مکے میں رہتے ہیں، چاہے مستقل رہتے ہیں یا عارضی، وہ وہیں سے حج کا احرام باندھیں گے۔ حج کے 4 ارکان ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رکن ادا ہونے سے رہ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ پہلا رکن احرام باندھنا، دوسرا وقوف عرفہ، تیسرا طواف زیارہ اور چوتھا رکن حج کی سعی ہے۔ حج کے کچھ واجبات ہیں، ان میں سے کسی واجب کے چھوٹ جانے پر دم یعنی قربانی لازم آئے گی۔ حج کے واجبات کی تفصیل یہ ہے، میقات سے احرام باندھنا، غروب آفتاب تک عرفات میں وقوف کرنا، سورج طلوع ہونے سے پہلے تک رات مزدلفہ میں گزارنا، ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حجامت بنوانا، طواف وداع کرنا۔ جس طرح نماز سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر انسان نماز میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح حج یا عمرہ کرنے والا احرام کی حالت اختیار کر کے
حج یا عمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ احرام کا طریقہ سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کریں، تیل کنگھی کر لیں، خوشبو لگا لیں۔ خواتین خوشبو نہیں لگا سکتی۔ احرام باندھنے والے کے لیے مستحب ہے کہ اپنی مونچھیں، ناخن، زیر ناف اور بغل کے بال تراش لیں اور اس طرح کی جو بھی ضرورت ہو پوری کر لیں، تاکہ احرام باندھنے کے بعد حالت احرام میں اس کی ضرورت نہ پڑے۔ تاہم داڑھی نہ منڈوائے، کیونکہ داڑھی کا منڈوانا یا کتروانا کسی وقت بھی جائز نہیں۔ جو خواتین حالت حیض یا نفاس میں ہوں وہ بھی غسل کر کے حالت احرام اختیار کریں گی۔ احرام کی الگ سے کوئی نماز نہیں۔ سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد احرام باندھ لیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز ادا کی۔ سواری پر سوار ہوئے تو تلبیہ کہا۔ عربی میں احرام کے معنی ہیں بے حرمتی نہ کرنا یا اپنے اوپر کسی چیز کا حرام کر لینا۔ پس احرام کے شرعی معنی یہ ہوئے کہ کچھ چیزیں جو احرام سے پہلے حلال تھیں احرام کے بعد جائز نہیں رہیں گی، مثلا سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، سر ڈھانپنا، حجامت بنوانا، شکار کھیلنا، وظیفہ زوجیت ادا کرنا وغیرہ پہلے جائز تھا۔ نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام باندھ لینے کے بعد ان چیزوں کو اپنے اوپر لازمی طور پر حرام کر لینا، یہ ہے احرام باندھنے کا مطلب۔ عام طور پر احرام ان دو انسلی چادروں کو کہا جاتا ہے جو حاجی احرام کی حالت میں استعمال کرتا ہے، لیکن خیال رہے یہ دو چادریں بذات خود احرام نہیں ہیں، بلکہ یہ احرام کی چادریں ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ایک یا دونوں چادریں ناپاک ہو جائیں تو انہیں اتار کر دھویا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک بار احرام باندھ لیا تو اب اسے کھول نہیں سکتے، یہ غلط ہے۔ یہ چادر اتار دینے یا بدل دینے سے آدمی احرام سے نکل نہیں جائے گا۔ آپ عمرہ یا حج کے احرام سے اسی وقت نکل سکتے ہیں جب عمرہ یا حج کے سارے ارکان ادا کر کے حجامت بنوا لیں گے۔ احرام کی ایک چادر تہبند کی طرح نیچے باندھتے ہیں، دوسری اوپر اوڑھتے ہیں، سر اور منہ کھلا رکھتے ہیں۔ مردوں کی طرح عورت کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ عورت روز مرہ کے سلے ہوئے کپڑے ہی پہنے رہے گی، چاہے وہ رنگین ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اس کے لیے پردہ بھی ضروری ہے۔ البتہ حالت احرام میں جب تک مردوں کا سامنا نہ ہو وہ چہرے پر نقاب نہ ڈالے۔ مردوں کے سامنے آنے پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چہرہ ڈھانک لے۔ مرد تلبیہ بلند آواز سے اور عورت بہت آہستہ آواز سے کہے۔ احرام کی نیت دل میں تو کی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حج اور عمرہ یہ واحد عبادت ہے جس کے لیے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ عمرے کا احرام باندھتے وقت کہا جائے گا لبیک عمرہ یا اللہم لبیک عمرہ، اور حج کی نیت ہے تو یہ الفاظ زبان سے ادا کریں، لبیک حجا یا اللہم لبیک حجا۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے نیت کے الفاظ یہی ہیں۔ اگر حج اور عمرے کا اکٹھا احرام ہے تو کہیں گے لبیک عمرۃ وحجا، یا اللہم لبیک حجۃ وعمرہ۔ خیال رہے حاجی خانہ کعبہ میں پہنچ کر سب سے پہلے طواف کرے گا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے حاجی لبیک کہنا بند کر دے۔ پہلے حجر اسود کے سامنے آئے، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بوسہ دے۔ بوسہ دینا مشکل ہو تو داہنے ہاتھ یا چھڑی سے اسے چھوئے، پھر اپنی چھڑی یا ہاتھ کو بوسہ دے۔ اس طرح بھی مشکل ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اشارہ ہی کر لے، لیکن جس چیز سے اشارہ کرے اسے بوسہ نہ دے۔ اور بیت اللہ کو طواف کی حالت میں اپنی بائیں جانب رکھے اور پھر 7 چکر طواف کے پورے کرے۔
پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، بقیہ 4 چکروں میں معمول کی رفتار سے چلے گا۔ ہر چکر حجر اسود کے سامنے سے شروع کر کے اسی پر ختم کرے گا۔ طواف کے دوران حجر اسود سے پہلے رکن یمانی آتا ہے۔ جب رکن یمانی کے سامنے آئے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اسے چھوئے، لیکن اسے بوسہ نہ دے اور نہ ہاتھ کو بوسہ دے۔ اگر رکن یمانی کو چھونا ممکن نہ ہو تو چھوڑ کر طواف کرتا رہے۔ رکن یمانی کی طرف نہ اشارہ کرے، نہ اس کے سامنے آ کر اللہ اکبر کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آتے تو یہ دعا پڑھتے: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ علاوہ ازیں اس پورے طواف میں استباء کرے گا۔ استباء صرف اس پہلے طواف ہی میں کرے گا، بعد کے کسی طواف میں ایسا نہیں کرے گا۔ استباء اور رمل مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر طواف کے چکروں میں شک پڑ جائے، مثلا 3 کیے ہیں یا 4، تو ان کو 3 ہی سمجھے اور اس کے مطابق باقی چکر پورے کرے۔ طواف سے فارغ ہو جائے تو مقام ابراہیم کے پیچھے یا جہاں جگہ ملے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ یہاں آپ رمل اور استواء کا مطلب سمجھ لیں۔ رمل کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر تیز تیز اکڑتے ہوئے چلنا، اور استواء کا مطلب ہے دایاں کندھا کھلا رکھنا اور احرام کی چادر کو بغل کے نیچے سے نکال کر دوسرے کندھے پر ڈال لینا۔ اب میں حج کی اقسام بیان کیے دیتا ہوں۔ حج 3 قسم کا ہوتا ہے: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ ان کی تفصیل سن لیں۔ حج افراد کا مطلب ہے اکیلا۔ اس کا شرعی معنی ہے حج کرنے والا صرف حج ہی کی نیت کر کے میقات سے احرام باندھے، اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ حج کا احرام باندھ کر ایک بار یوں کہے: اللہم لبیک بالحج، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف یعنی طواف قدوم کرے، حالت احرام ختم نہ کرے۔ 8 ذو الحجہ کو حج کی ادائیگی کے لیے مینا کی جانب روانہ ہو جائے۔ اس میں ضروری بات یہ ہے کہ حج افراد کرنے والا شخص اگر طواف قدوم کے بعد صفا اور مروہ کی سعی بھی کرے تو 10 ذو الحج کو اسے سعی نہیں کرنا پڑے گی۔ اس روز رش بہت ہوتا ہے، اس طرح اسے سہولت ہوگی۔ دوسرے یہ کہ حج افراد کرنے والے پر قربانی فرض نہیں ہے، ہاں ثواب کی نیت سے کرے تو بہتر ہے۔ حج کی دوسری قسم ہے حج قران۔ قران کے معنی ہے ملانا، مطلب یہ کہ کوئی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے حج کے مہینوں میں میقات سے احرام باندھ لے، ایک مرتبہ کہے: اللہم لبیک بالحج والعمرہ۔ حج قران کرنے والا شخص عمرہ ادا کر کے نہ حجامت بنوائے گا اور نہ احرام کھولے گا، بلکہ اسی حالت احرام میں 8 ذی الحج کو حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے مینا کے میدان میں پہنچ جائے گا۔ واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا تھا۔ حج قران کرنے والا اپنے ساتھ حج کی قربانی لے کر جائے گا۔ حج قران کرنے والے پر ایک ہی سعی ہے، اگر وہ طواف عمرہ کرنے کے بعد سعی کر کے فارغ ہو جائے تو 10 ذی الحج کو سعی نہیں کرے گا، اس کے ذمے قربانی واجب ہے۔ اب سنیے حج تمتع کے بارے میں۔ تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا۔ وضاحت یہ ہے کہ حاجی حج کے مہینوں میں عمرے کی نیت سے احرام باندھے اور کہے: اللہم لبیک بالعمرہ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ پھر عمرے سے فارغ ہو کر حجامت بنوائے اور احرام کھول دے۔ اب اس کے لیے وہ سب چیزیں حلال ہیں جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھیں، البتہ دوبارہ احرام باندھنے پر پھر حرام ہو جائیں گی۔ پھر 8 ذی الحج کو حج کی ادائیگی کے لیے اپنی رہائش گاہ سے دوبارہ احرام باندھے اور ایک مرتبہ کہے: اللہم لبیک بالحج، اور مینا پہنچ جائے۔ جب کوئی شخص حج افراد یا حج قران کرے
تو بیت اللہ میں جاتے ہی جو پہلا طواف کرے گا وہ طواف قدوم کہلاتا ہے۔ واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، اس لیے آپ کا پہلا طواف طواف قدوم تھا۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت مکہ مکرمہ پہنچے کہ طواف قدوم کرنے کی وجہ سے وقوف عرفات فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اسے طواف قدوم کیے بغیر عرفات پہنچ جانا چاہیے۔ اس پر کوئی قربانی یعنی دم لازم نہیں آئے گا۔ وقوف عرفات کا مطلب ہے عرفات میں ٹھہرنا۔ 9 ذو الحج کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات کے کسی حصے میں قیام کرنا وقوف عرفات کہلاتا ہے۔ یہی وقوف حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ 9 ذو الحج کو طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ طلوع آفتاب سے پہلے عرفات کی طرف روانہ ہونا سنت کے خلاف ہے۔ وقوف عرفات میں صرف ایک چیز واجب ہے اور وہ یہ کہ جو شخص زوال آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے تک وقوف کرے اس کے لیے غروب آفتاب تک رہنا واجب ہے، یعنی غروب آفتاب حاجی کے وہاں ہوتے ہوئے ہو جائے۔ لیکن جو شخص 9 ذو الحج کو دن میں حاضر نہ ہو سکے اور 10ویں کی رات میں آ کر وقوف کرے تو تھوڑے سے وقت تک ٹھہرے رہنے سے یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ میدان عرفات کے ایک طرف مسجد نمیرہ ہے، اس کا کچھ حصہ میدان عرفات میں اور کچھ میدان سے باہر ہے، اس لیے حجاج کو چاہیے کہ وہ مسجد کے بجائے میدان میں ٹھہرے، ورنہ حج ضائع ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ زوال شمس تک مقام نمیرہ میں ٹھہرے۔ زوال کے بعد امام خطبہ دے گا اور اول وقت میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے گا۔ یہ نماز قصر یعنی دوگانہ ہوگی اور جمع کر کے پڑھی جائے گی، یعنی ظہر کے وقت 2 رکعت ظہر کی اور 2 رکعت عصر کی۔ اس کے بعد لوگ میدان میں پھیل جائیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور خوب دعائیں مانگیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔ اللہ اس روز اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے۔ میدان عرفات میں قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنی چاہیے۔ تھک جانے کی صورت میں لیٹ سکتے ہیں، سونے سے گریز کریں۔ اگرچہ سو جانے سے کچھ حرج نہیں ہوگا، لیکن وقت بہت قیمتی ہے، یہ مقام اور موقع بار بار میسر نہیں آتے۔ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ یاد رہے، سورج غروب ہونے سے پہلے ہرگز روانہ نہ ہو، تلبیہ پڑھتے رہے، مزدلفہ پہنچ کر جہاں جگہ ملے قیام کریں۔ سب سے پہلے اذان اور اقامت کہہ کر مغرب کی نماز ادا کی جائے، پھر اس کے بعد ساتھ ہی دوبارہ صرف اقامت کہہ کر عشاء کی قصر نماز ادا کی جائے۔ اس کے بعد سو جائیں۔ مزدلفہ میں صبح فجر کی نماز ادا کریں، دعا کریں، ذکر اذکار کریں، پھر جب صبح خوب روشن ہو جائے تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ البتہ عورتیں اور بچے ہجوم کی وجہ سے آدھی رات کے وقت روانہ ہو جائیں تو ان کے لیے جائز ہے۔ کمزور، بوڑھے اور بیمار بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 10 ذو الحج کو حاجی کے ذمے 4 اعمال ہوتے ہیں: جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارنا، قارن اور متمتع کا قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا اور بیت اللہ کا طواف کرنا۔ جمرات کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ مزدلفہ سے اٹھانا ضروری نہیں، جہاں سے چاہیں اٹھا لیں۔ البتہ جمرات کو ماری ہوئی کنکریاں نہ اٹھائیں۔ کنکریاں چنے سے قدرے بڑی ہوں۔ مزدلفہ کے اس میدان میں ایک پہاڑی ہے، اس کا نام مشعر الحرام ہے۔ اس پر پہنچے تو قبلہ رخ ہو کر ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔
ایک مقام وادی محصر ہے، یہ مزدلفہ سے منا جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے۔ اس مقام سے تیزی سے گزرنا ضروری ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ابرہا کا لشکر ہاتھیوں سمیت ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالی نے تباہ کیا تھا۔ 10 ذی الحج کو آپ ترتیب سے 4 اہم کام کریں گے۔ اسے یوم النحر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر حاجی مفرد ہے تو اس کے ذمے 3 کام ہوں گے، کیونکہ اس کے ذمے قربانی نہیں ہے۔ پہلا کام جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا، اور اس دن صرف اسی ایک بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنا ہے، دوسرے جمرات کو نہیں۔ سورج طلوع ہونے سے زوال کے وقت تک کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ عمل واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مارتے ہوئے فرمایا تھا، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو۔ کنکریاں مارنے کا یہ وقت افضل ہے، تاہم کوئی شخص زوال شمس کے بعد حتیٰ کہ رات کو بھی کنکریاں مارے تو کوئی حرج نہیں۔ کنکریاں مارنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ منہ جمرہ عقبہ کی طرف، بیت اللہ بائیں جانب اور مینا دائیں جانب ہو، پھر اللہ اکبر کہہ کر دائیں ہاتھ سے ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماری جائیں۔ کوئی عذر ہو یعنی کمزوری، بیماری، بڑھاپا وغیرہ تو کنکریاں مارنے کے لیے کسی کو اپنا نائب بنا سکتے ہیں۔ عذر کی صورت میں عورتوں کی کنکریاں بھی ان کے خاوند وغیرہ مار سکتے ہیں، البتہ صحیح سلامت اور ٹھیک ٹھاک ہونے کی صورت میں عورت خود ہی رمی کرے۔ کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ بند کر دے۔ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرتے ہیں، لیکن حج افراد والوں پر قربانی لازم نہیں۔ اگر کر لے تو اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر یہ قربانی واجب ہے۔ قربانی مینا میں یا مکے میں یعنی حدود حرم میں کسی جگہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی پر دم لازم آتا ہے تو وہ بھی حرم کی حدود میں ہی دینا ہوگا۔ اگر 10 ذی الحج کو قربانی نہیں کر سکے تو قربانی کے باقی دنوں میں کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص طاقت کے مطابق 1 سے زائد قربانیاں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قربانی کا جانور کسی دوسرے سے بھی ذبح کروایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اونٹ ذبح فرمائے اور کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ذبح کروائے۔ حج کی قربانی کے جانور کی وہی شرائط ہیں جو عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے ہیں۔ اپنے جانور کا گوشت خود کھانا مسنون ہے۔ یاد رہے کہ حج تمتع اور قران کرنے والے ہر فرد، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورتیں اور بچے ہی کیوں نہ ہوں، ان کی طرف سے ایک ایک قربانی دینا ہوگی۔ قربانی کے لیے بینک میں رقم جمع کرا دینا بھی مناسب ہے۔ اس کا اہتمام سعودی حکومت نے کر رکھا ہے اور علماء کرام نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ قربانی کے بعد آپ بال منڈوائیں گے۔ منڈوانے کے بجائے کتروانا چاہیں تو یہ بھی درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی ہے، جبکہ کاٹنے والوں کے لیے 1 مرتبہ، یعنی کٹوانے سے منڈوانا افضل ہے۔ عورت اپنے بالوں کے اخیر سے چند پوروں کے برابر ہی بال کاٹے گی۔ قربانی کرنے اور حجامت کروانے کے بعد احرام اتار دیں۔ اب احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں، لیکن بیوی کے قریب اب بھی جانا منع ہے۔ 10 ذی الحج کا آخری کام طواف زیارت ہے۔ اسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ طواف حج کا بڑا رکن ہے۔ اس طواف میں احرام کی ضرورت نہیں۔ حجاج اگر اس روز طواف نہ کر سکیں تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد بیوی بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا تو بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ طواف زیارت کے بعد اگر آپ کا حج تمتع ہے تو آپ سعی بھی کریں گے، البتہ مفرد اور قارن کے لیے یہ سعی ضروری نہیں۔ ان کے لیے پہلی سعی ہی کافی ہے۔ تاخیر سے پہنچنے کی صورت میں اگر سیدھا مینا یا عرفات میں آ کر شریک ہوا تھا تو اس صورت میں اس نے طواف قدوم نہیں کیا تھا، لہذا اسے حج کی سعی طواف زیارت کے بعد کرنا ہوگی۔ اب طواف اور سعی کے بعد حاجی پوری طرح حلال ہو جائے گا، یعنی بیوی بھی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس کے بعد حاجی مینا واپس آ جائیں گے اور 11، 12 اور 13 ذی الحج تینوں دن تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں گے۔ پہلے اس جمرے کو کنکریاں ماریں جو مسجد خیف کے قریب ہے، پھر دوسرے اور پھر تیسرے کو، دوسرے دن بھی اسی ترتیب سے۔ ہر ایک کو 7 کنکریاں ماریں، تاہم تیسرے دن ضروری نہیں۔
2 दिन कंकरियां मार कर जो आना चाहें वो वापस आ सकते हैं। अलबत्ता ये जरूरी है कि सूरज गुरूब होने से पहले मिना से निकल आएं। अगर वहां सूरज गुरूब हो गया तो फिर वहां रात गुजारना होगी और तीसरे दिन कंकरियां मारना भी अफजल होगा। ये तीनों दिन अयाम तशरीक कहलाते हैं। ये खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन हैं। अपने जानवर की कुर्बानी का गोश्त खाएं और खूब अल्लाह का जिक्र करें। 11 और 12 की रातें मिना में गुजारना वाजिब हैं। ताहम दिन के वक्त कोई जरूरत पेश आए तो वहां से निकल भी सकते हैं। 2 या 3 दिन की रमी के बाद अब आपका हज मुकम्मल हो गया, लेकिन मक्का मुकर्रमा से रुखसत से पहले तवाफ़े वदा करना जरूरी है, यानी अलविदाई तवाफ। रुखसत होने से पहले आखिरी काम यही है। अलबत्ता जो औरत हाइजा हो उसके लिए तवाफ़े वदा जरूरी नहीं, बशर्ते कि वो तवाफ़े ज़ियारत कर चुकी हो। अब आप हज से फारिग हैं। मोहतरम हजरात, अभी आपने उम्रा और हज के मुख्तसर मसाइल सुन लिए। अब मोहतरम मोहम्मद इकबाल साहब आपको तफसीलन तवाफ और सई के अहकाम बताएंगे। अब मैं आपको पहले तवाफ का तरीका बताता हूं। पहला तवाफ तवाफ कुदूम कहलाता है। इसके मानी आने का तवाफ यानी इब्तिदाई तवाफ के हैं। हाजी हज इफराद करने वाला हो या किरान या तमत्तो, सब खाना काबा पहुंचने पर पहले तवाफ ही करते हैं। किसी फर्ज नमाज का वक्त हो तो पहले बाजमात नमाज अदा कर लें। अगर फर्ज नमाज का वक्त नहीं है तो तवाफ शुरू कर दें। ये तवाफ मसनून है, फर्ज या वाजिब नहीं है। अगर कोई शख्स ताखीर से पहुंचता है यानी 8 या 9 जुल्हज को, तो वो सीधा मिना जाएगा, यानी तवाफ कुदूम नहीं करेगा। तवाफ कैसे शुरू किया जाए सुने। तवाफ की इब्तिदा हजरे अस्वद को बोसा देने या हाथ लगाने या हाथ से इशारा करने से की जाए। हजरे अस्वद के बारे में तो आप जानते ही होंगे। स्याह रंग का पत्थर खाना काबा में नस्ब है। ये पत्थर जन्नत से आया था और शुरू में सफेद रंग का था। इसे चूमने से गुनाह मुआफ हो जाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद सफेद था, इसे बनी आदम की खताओं ने काला कर दिया। तवाफ शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ ले। पहले हजर अस्वद को बोसा दे। रश की वजह से बोसा न दे सकें तो हाथ से छू ले और हाथ को बोसा दे। हाथ भी न लगा सकें तो उस लकीर पर खड़े खड़े दाईं हथेली उसकी जानिब करके इशारा कर दे। इशारा करते ही तवाफ शुरू कर दें। लकीर पर खड़े न रहें। बोसा देने या हाथ से छूने के लिए धक्कम पेल करना मुनासिब नहीं। आसानी से ऐसा कर सकें तो कर लें। एक तवाफ 7 चक्करों पर मुश्तमिल है। तवाफ कुदूम के पहले 3 चक्करों में रमल करना चाहिए। रमल का मतलब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता कंधे हिलाकर छोटे छोटे कदमों से कदरे तेज तेज चले। इसी तरह तवाफ कुदूम में इस्तिबा भी किया जाएगा। तवाफ के दौरान जब भी खाना काबा के चौथे कोने पर पहुंचे तो उसको हाथ से छुएं। इस कोने को रुकने यमानी कहते हैं। अगर भीड़ की वजह से न छू सकें तो छुए बगैर गुजर जाएं और कुछ भी न पढ़ें। रुकने यमानी से लेकर हजरे अस्वद तक ये कलिमात पढ़ें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें जहन्नम के आजाब से बचा। ये भी ख्याल रहे कि 7 चक्कर हतीम के बाहर से लगाए, इसलिए कि हतीम खाना काबा का हिस्सा है। हतीम के अंदर से नहीं गुजरना चाहिए। ये बैतुल्लाह का वो हिस्सा है जिस पर छत नहीं है। तवाफ के हर चक्कर पर हजर अस्वद का इस्तिलाम किया जाएगा। तवाफ की दुआ के साथ साथ दरूद शरीफ भी पढ़ते रहे, इसलिए कि दरूद शरीफ अफजल इबादत है। तवाफ के दौरान दुआ के अंदाज में हाथ न उठाएं, न नमाज की तरह हाथ बांधें। तवाफ कुदूम खत्म करके कंधा ढांक ले। नमाज के दौरान भी दोनों कंधे ढके हुए होने चाहिए। पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि कंधा
طواف قدوم شروع کرتے ہوئے ننگا کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نماز میں ہرگز کندھا ننگا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس قدر احتیاط کی ضرورت ہے کہ طواف قدوم کے درمیان بھی اگر کندھا ننگا ہو اور فرض نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے کندھا ڈھانپ لیں اور نماز سے فارغ ہو کر دوبارہ دایاں کندھا ننگا کر کے طواف قدوم مکمل کریں۔ حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان 1.5 گز کے قریب بیت اللہ شریف کی دیوار کا جو حصہ ہے یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ طواف کے بعد ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے۔ یہ دعا قبول ہونے کا مقام ہے۔ اس مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لپٹ جاتے تھے جس طرح بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر موقع ملے تو اسے لپٹ جائے، اپنا سر، سینہ، پیٹ اس سے لگا دیں، دونوں ہاتھوں کو سیدھا اوپر اٹھا کر لمبا پھیلا کر اس سے لگا دیں اور اپنا منہ یا رخسار اس پر رکھیں اور خوب رو رو کر دعائیں مانگیں، جو دل میں آئے مانگیں، لیکن یاد رہے ظلم اور قطع رحمی کی دعا نہ کریں۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کو بیت اللہ اور اپنے درمیان رکھ کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ طواف کی نماز ہے۔ طواف کی 2 رکعت میں سے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ آپ جب بھی طواف کریں ہر طواف کے بعد یہ 2 رکعت ادا کریں۔ حج اور عمرے کے طواف کے علاوہ بھی ہم نفلی طواف کریں گے۔ جتنے زیادہ سے زیادہ طواف ہم کر سکیں بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو اپنے وطن میں آپ کو میسر نہیں، لہذا ان کے علاوہ ہم جتنے طواف کریں گے وہ نفلی ہوں گے۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھ کر آپ زمزم کے کنویں پر چلے جائیں اور زمزم پئیں، سیر ہو کر پئیں، کچھ پانی سر پر بھی ڈالیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اب باری آتی ہے سعی کی، صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ مسجد حرام کی توسیع کے بعد اب یہ مسجد حرام میں شامل ہیں۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان 7 چکر لگانے سے ایک سعی پوری ہوتی ہے۔ سعی عمرہ اور حج کا رکن ہے، یعنی اگر آپ نے سعی نہیں کی تو حج اور عمرہ ادا نہیں ہوں گے۔ بیت اللہ کا طواف مکمل کر کے 2 رکعت پڑھنے اور زمزم پینے کے بعد جب صفا اور مروہ کی طرف جانے لگیں تو حجر اسود کا استعلام کر لیں۔ صفا پہاڑی کی طرف باب صفا سے جانا مسنون ہے۔ صفا کے قریب آتے ہوئے یہ کلمات پڑھیں: ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے پہلے ذکر کیا۔ اب آپ صفا پر اتنا چڑھیں کہ بیت اللہ نظر آ جائے۔ اس کے بعد بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں، پھر یہ کلمات 3 بار پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و یگانہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و یگانہ ہے۔ اس نے اپنے وعدے یعنی مکے کی فتح کے وعدے کو پورا کر دیا اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور تنے تنہا کافروں کے لشکروں کو شکست دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور متعلقین کے لیے خوب دعا کریں۔
اس کے بعد سعی شروع کر دیں، دائیں راستے سے مروہ کی طرف روانہ ہوں، اور جب سبز رنگ کے ستونوں کے پاس پہنچیں تو ہلکے انداز میں دوڑنا شروع کر دیں۔ جو بیمار ہوں، بوڑھے ہوں، ان کے لیے سبز ستونوں کے درمیان نہ دوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ عورتوں کے لیے سبز ستونوں کے درمیان دوڑنا منع ہے، وہ عام رفتار سے ہی صحیح کریں۔ ہر چکر میں خوب اہتمام کے ساتھ ذکر کرتے رہیں، دعا مانگتے رہیں۔ اس طرح چلتے چلتے آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے۔ مروہ پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر جو دعا صفا میں کی تھی وہی دعا 3 بار یہاں بھی کریں۔ واضح رہے کہ یہ دعا ہر چکر میں کرنی ضروری ہے، یعنی صفا میں بھی اور مروہ میں بھی۔ دعا میں گڑ گڑائیں اور خوب رقت آمیز انداز اختیار کریں۔ یہ انداز اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اس کے بعد یہاں سے پھر صفا کی طرف چلیں۔ جب مروہ سے صفا کی طرف چلتے ہوئے پھر سبز ستون آئیں تو درمیانی چال سے دوڑیں۔ مطلب یہ کہ ہر چکر میں اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی سبز ستونوں کے درمیان والی جگہ دوڑ کر عبور کریں۔ صفا سے مروہ تک ایک چکر پورا ہوتا ہے اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ حیض اور نفاس والی عورت کا صحیح کرنا جائز نہیں۔ صحیح کے لیے وضو شرط نہیں، تاہم باوضو صحیح کرنا بہتر ہے۔ دوران صحیح وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ صحیح کر رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہو جائے تو صحیح چھوڑ دیں۔ نماز سے فارغ ہو کر صحیح وہیں سے شروع کر لیں جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی۔ محترم حضرات، حج اور عمرے کی بنیادی معلومات، احرام، میقات، طواف، سعی وغیرہ کے احکام اور مسائل آپ نے سن لی ہیں۔ امید ہے آپ ان کو ذہن نشین رکھیں گے۔